بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کون ہیں؟ تو جناب علی وہ ہستی جس کے بارے میں قرآن فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کا مصداق امیر معاویہ آمنوا کما آمن الناس۔ وہ ساری آیتیں جو قرآن نے صحابہ کے بارے میں بیان فرمائی ان کا مصداق امیر معاویہ بھی ہیں، کیونکہ امیر معاویہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے صحابی ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت امیر معاویہ کے متعلق فرمایا، ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت یافتہ بنائیے، ہدایت پہنچانے والا بنائیے، وحد بھی امیر معاویہ کے ذریعے آپ لوگوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائیے، اور خاص طور پر آپ کے لیے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اسی طرح یہ بھی الفاظ ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دیجئے، معاویہ کو حساب کا علم، جہاں بانی کا علم عطا فرمائیے، حکمرانی کا علم عطا فرمائیے، اور اگر کبھی امیر معاویہ سے کوئی کمی ہو جائے تو اللہ کا نبی، تمام انبیاء کا تاجدار، خاتم المرسلین آپ سے دعا کر رہا ہے وقہ العذاب، معاویہ کو کبھی سزا نہ دیجئے۔ ارشاد نبی علیہ السلام ہے احلم امتی معاویہ بن ابی سفیان، اس امت کا سب سے زیادہ حوصلے والا آدمی معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا یا معاویہ ان ملکت فاحسن، اے معاویہ وضو کراتے ہوئے آپ نے وضو کے جب حضرت امیر معاویہ نے آپ کو وضو کرایا تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا یا معاویہ ان ملکت فاحسن، جب اللہ تجھے اگر سلطنت عطا فرمائے تو خوب نظام چلانا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اسی وقت جان گیا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے یوں ہی بات نہیں فرمائی، لازمی اللہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب ومکن لہو فی البلاد وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو علم کتاب عطا فرمائیے اور معاویہ کو سلطنت عطا فرمائیے، اور معاویہ سے جب کوئی کمی ہو جائے تو حساب سے محفوظ فرمائیے۔ اللہم املأ علما، اللہ معاویہ کو علم سے بھر دیجئے، معاویہ کو علم سے بھر دیجئے۔ کسی آدمی کے بارے میں یاد رکھیے اس کے ساتھیوں سے زیادہ، اس کے ہم مجلس لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو بہتر یہ ہوگا میں رائے دوں، تاریخ رائے دے، کوئی اور رائے دے، اس سے بہتر ہے کہ صحابہ سے کیوں نہ پوچھا جائے جو حضرت معاویہ کے ساتھ دن رات رہنے والے ہیں، اور ایسی ہستیاں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہستیاں ہیں، ان سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ تو جناب حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت معاویہ پر اعتماد کیا اور انہیں اپنا گورنر رکھا، انہیں اپنا مشیر رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ مشکل آتا تو آپ دو شخصیتوں سے خاص طور پر مشورہ کیا کرتے تھے، ایک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور دوسرا جب کوئی جنگی معاملات، کوئی تدبیر کے معاملات آتے تو آپ حضرت امیر معاویہ سے بھی مشورہ کیا کرتے، اور آپ یوں فرمایا کرتے تو ادعو معاویہ احذروہ امرکم فانہ قوی امین، معاویہ کو بلاؤ اور اپنا معاملہ معاویہ کے سامنے رکھو، وہ قوی بھی ہے اور وہ امین بھی ہے۔ آپ کی تدبر اور حکمت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ کے سامنے، جب حضرت فاروق اعظم کے سامنے کبھی کسریٰ کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ فرماتے چھوڑ دو کسریٰ کے تدبر کو، چھوڑ دو کسریٰ کی حکمت کو، اللہ نے تمہیں کسریٰ عرب امیر معاویہ عطا فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی تدبر کو، آپ کی اسی جہاں آرائی، آپ کی اسی عالمگیری، جہاں بانی کو دیکھ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 28 ہجری میں آپ کو بحری بیڑا اور نیوی بنانے کی اجازت عطا فرمائی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور جملہ ہے لا تسبوا اہل الشام فإن فیہم معاویہ بن ابی سفیان، شام والوں کو گالی نہ دو کیونکہ وہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، مشہور اللہ والے، مشہور زہد و تقوی والے،
وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اسود من معاویہ، میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر سیادت کرنے والا کوئی نہیں پایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن، وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا احلی للملک من معاویہ، میں نے معاویہ سے بڑھ کر ملک کو سنبھالنے والا نہ پایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلی للملک من معاویہ۔ پوچھا گیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فرمایا کانو واللہ خیرا من معاویہ، اللہ کی قسم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی معاویہ سے زیادہ فضیلت والے ہیں، لیکن ملک گیری کے حوالے سے وَقَانَ مُعَاوِيَ أَسْوَدَ مِنْهُمْ، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سلطنت پر گرفت ہے کہ انہوں نے بر بھی سنبھالا اور بحر بھی سنبھالا، جزائر تک اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، یہ سعادت امیر معاویہ کی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ خَيْرٌ لِّي مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدْعَمُونَ أَنَّهُمْ شِيَعَةٌ لِّي، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا قرب اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا تعلق بہت بڑھیا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں، معاویہ میرے نزدیک ان سے بہت اعلیٰ ہے۔ وصالح الحسن بن علی معاویہ وسلم له الامر وبايعه الناس جميعا فسمي عام الجمع۔ 41 ہجری کو جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، صلح کر دی، تو اس سال کا نام پھر عام الجمع رکھا گیا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی، اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ بھی ساتھ تھے۔ اس وقت حضرت قیس ادھر ادھر دیکھنے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا قیس قم فبائی فَإِنَّ الْحَسَنَ امامی، اے قیس کھڑا ہو جا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر، اس لیے کہ میرا امام حسن ہے۔ جب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی تو اب کسی کو زیبا نہیں کہ وہ اس بیعت سے انکار کر سکے۔ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں واللہ الذی صنعہ الحسن کان خیرا لہذہ الامہ۔ حضرت امام باقر سے جب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا حضرت حسن نے جو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہ امت کے لیے انتہائی خیر کا کام تھا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسن بڑے سخی تھے اور آپ پر قرض ہو گیا 1 لاکھ کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو حضرت امیر معاویہ مدینے میں حضرت حسن سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ حضرت حسن تو عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت حسن کی ملاقات میں آپ مکہ تشریف لے گئے، آپ نے احرام باندھا، عمرہ کیا، اس کے بعد حضرت حسن سے ملے، پتہ کیا کہ کتنی قرض ہے، انہوں نے فرمایا 1 لاکھ کا، ان کو 3 لاکھ عطا فرمایا اور فرمایا 1 لاکھ سے اپنا قرض اتاریے، 1 لاکھ آپ کے رشتہ داروں اور اہل خانہ کے لیے، 1 لاکھ آپ کی ذات کے لیے۔ سیدنا امیر معاویہ وہ آدمی جن کے بارے میں حضرت عمیر بن سعد فرماتے ہیں لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ کا تذکرہ صرف خیر کے ساتھ کرو، معاویہ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کرو۔ کیوں جی؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہد بہ، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا اللہ معاویہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے مشہور صحابی جن کو رسول پاک فرمایا کرتے تھے ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں، سعد تو کفار پر تیر برسا، وہ فرمایا کرتے تھے ما رأیت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب، یعنی معاویہ، میں نے معاویہ سے بڑھ کر نظام کو سنبھالنے والا کوئی نہ دیکھا۔ حضرت قبیصہ بن جابر کہتے ہیں ما رأیت احدا اعظم حلما من معاویہ، میں نے معاویہ سے بڑھ کر کسی کو حوصلہ مند نہ پایا۔ جنگ صفین سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوٹ رہے تھے تو کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ پر گالی گلوچ کرنے لگے، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس لا تکرہو امارت معاویہ فإنکم لو فقدتموہ رأیتم الرؤوس تندرو عن کواہلها کأنم الحنظل۔ لوگوں معاویہ کو برا نہ جانو، اس لیے کہ جب تم معاویہ کو گم پاؤ گے پھر دیکھو گے کہ تمہارے شانوں سے تمہاری گردنیں
کاٹ کر نیچے گرا دی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے حضرت معاویہ کے بارے میں، انہو فقیہ انہو قد صحب رسول اللہ لیس احد منا اعلم من معاویہ۔ امیر معاویہ رسول پاک کی صحبت میں رہے، امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، امیر معاویہ فقیہ ہیں، اور ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ امیر معاویہ سے زیادہ علم والا ہے۔ امام اعمش رحمہ اللہ کے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكْتُمْ مُعَاوِيَّةَ، کیا حال ہوتا اگر تم معاویہ کے زمانے کو پا لیتے۔ کسی نے کہا فی حلمہ، کہ معاویہ کے حوصلے کے متعلق آپ فرمایا لا واللہ بل فی عدلہ، نہیں بلکہ معاویہ کا عدل بھی ایسا تھا، اگر تم اس کے انصاف کو دیکھ لیتے تو تم ششدر رہ جاتے۔ جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی، اس وقت خود ان میں شیعوں کی معتبر کتابوں میں ہے، اس وقت ایک شیعہ آیا اور آپ کو ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا یا مذل السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرانے والے آپ پر سلام ہو۔ آپ نے صلح کر کے مومنوں کو ذلیل کیا۔ ارشاد فرمایا لا تقل ذالک، یہ جملے نہ کہے، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے تو خود اپنے کانوں سے رسول رحمت اپنے نانا جان کے یہ میں نے جملے سنے۔ آپ نے فرمایا لا تذهب الایام واللیالی حتی یملک معاویہ، کہ اس وقت تک یہ لیل و نہار ختم نہیں ہوں گے جب تک معاویہ کو اللہ حکومت سے نہ نوازے گا۔ تاریخ ابن کثیر میں یہ بات ثابت ہے۔ تو جناب علی، تاریخ انسانیت میں رسول پاک کے بعد جو سب سے مثالی دور رہا وہ تو بلا شبہ حضرات خلفائے راشدین کا رہا، اور اس دور میں اللہ نے زمین کے اکثر ٹکڑے پر ہدایت کو پھیلا دیا، قلوب منور ہو گئے، لیکن ابھی بہت سی جگہیں باقی تھیں، ابھی تک ایسی جگہیں تھیں کہ جن میں اسلام کا پہنچانا ضروری تھا، لازم تھا۔ طرابلس، انطاکیہ، طرطوس، شمشاد، قبرص، عمودیہ، چھوٹے بڑے بہت سے جزائر جو ابھی تک آفتاب نبوت کی کرنوں کے لیے بیتاب تھے، ان گمنام سمندری جزیروں اور علاقوں کے لیے بحری بیڑے کی ضرورت۔ اگرچہ صحابہ نے پانی میں اپنے گھوڑے کی ٹانگیں ڈال کر یہ مستانہ نعرہ تو لگا دیا، بر تو بر بہر بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، لیکن وہ جزائر ابھی باقی تھے۔ تو اللہ نے ایک ایسی ہستی کا انتخاب کیا جس کا خمیر ہی گویا کشور کشائی کے لیے، جہاں آرائی کے لیے، جہاں بانی کے لیے، اسلام کی عالمگیریت کے لیے چنا گیا تھا۔ تو وہ ہستی جو دعائے نبوی کا مصداق ہوئی، بحری بیڑا لے کر سمندر پر اسلام کا جھنڈا جس نے لہرا دیا، جو بشارت نبوی کا حقدار ہوا، جو خواب نبوی کی تعبیر بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اول جیش من امتی یغدون البحر فقد اوجبوا، میری امت میں سے پہلا وہ لشکر جو سمندر پر اپنا لشکر لے کر جائے گا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ اس کا مصداق امیر معاویہ ہوا۔ قسمت کیا ہر ایک کو قسام نے ازل سے، جو شخص جس چیز کے قابل نظر آیا۔ کون معاویہ؟ صحابی رسول معاویہ، کاتب قرآن معاویہ، رشتہ دار حضرت محمد معاویہ، منشی نبی معاویہ، رسول اللہ کا حاضر باش خادم معاویہ، حضور پاک کا نائی معاویہ، حضور پاک کے ناخن کاٹنے والا معاویہ، رسول پاک کو وضو کرانے والا معاویہ، رسول پاک کے 11 خطوط لکھنے والا معاویہ، رسول پاک کی 163 احادیث کا بیان کرنے والا معاویہ، وسیقہ نویس محمدی معاویہ۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں ان معاویہ کان یکتب بین یدی رسول اللہ، رسول پاک کے سامنے قرآن لکھنے والا، رسول پاک کے سامنے آپ کے تحریریں لکھنے والا، آپ کے خطوط لکھنے والا معاویہ، رسول پاک کے ساتھ جنگوں میں شریک، حنین میں، اوطاس میں، طائف میں، تبوک میں شریک معاویہ، روم کی سیاست پر ضرب کاری لگانے والا معاویہ، قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا اور ہندوستان کے دروازے پر دستک دینے والا، خارجیوں کی سرکوبی کرنے والا، کوہستان، ترکستان، خراسان کی فتح کا سہرہ سر پر سجانے والا معاویہ، مکران کا فاتح اور افریقی فتوحات کا سہرہ سر پر رکھنے والا معاویہ،
कैसर रूम की सरकोबी करने वाला, समंदर के सीने को चीर कर अल्लाह का नाम बुलंद करने वाला, समंदर की पेशानी पर अल्लाह अकबर की सदाएं लगवाने वाला मुआविया, जिसने नहरों के जाल बिछवा दिए, मुआविया डाकखाने की तंदीमें नौ करने वाला, नए शहरों को आबाद करने वाला, कसरत से मसाजिद और मदारिस की तामीर करने वाला, खुली अदालतें लगाने वाला, ज़राअत को तरक्की देने वाला, बैनुल अक़वामी तिजारती मुआहिदात करने वाला, और जिसने सबसे पहले बैतुल माल से गरीबों के लिए, ताजरों के लिए कर्ज जारी किए, अमीर मुआविया। इकामती हस्पताल कायम करने वाला अमीर मुआविया। मुहद्दिस, मुफस्सिर, इमाम, कारी, उस्ताद, काजी, चौकीदार और गमखार मुआविया। खुली कचहरियां लगाने वाला मुआविया, जिसके हाथ पर हसन इब्न अली बैयत करें, हुसैन इब्न अली बैयत करें, अकील बिन अबी तालिब बैयत करें, मोहम्मद बिन हनफिया बैयत करें, अब्दुल्ला बिन अब्बास बैयत करें, अब्दुल्ला बिन अकील बैयत करें, वो अमीर मुआविया। मैंने तो हमेशा इस कुंबे को, इस खानदान को देखा, जिसको इन्होंने माना मैंने उसे माना, जिसका इन्होंने इनकार किया मैंने इनकार किया। काना मुआविया यबअसु इलैहि फी कुल्ल सनतिन अल्फ दिरहमिन सिवा उरूदिन व हदाया मिन कुल्ल ज़रबिन। शियों की मशहूर किताब इहतिजाज तबरसी में है कि आप लाखों रुपए हदिया भेजा करते थे, सूट उसके अलावा होते थे, खुशबुएं और सवारियां अलावा होती थी। किसके पास? हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के पास, हजरत अकील बिन अबी तालिब के पास। तो आप एक बात सिर्फ कहता चलूं, जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान शकर रंजी हुई, गलतफहमी की वजह से, लोगों की शरारत और साजिश की वजह से लड़ाई की नौबत आई। इससे फायदा उठाते हुए रूम के फरमारवा ने हजरत अमीर मुआविया से कहा, अमीर मुआविया मैं लश्कर अलवी पर हमला करने वाला हूं, मैं लश्कर अलवी पर हमला करने वाला हूं। उस वक्त अमीर मुआविया ने जो जवाब दिया, या कल्बर रूम, ए रूम के कुत्ते, अगर तूने हजरत अली पर हमला किया, पहला आदमी जो अली की फौज का सिपाही बनकर आएगा वो अमीर मुआविया होगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 60 हिजरी 22 रजब को 78 साल की उम्र में आपने वफात पाई, और आपने जो वसीयत की बड़ी अजीब थी, कहा कि मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूं, अल्लाह के महबूब की निशानियां मैंने संभाल रखी हैं, मैं रसूल पाक का नाई था, ये मैंने बाल संभाल रखे, मैं रसूल पाक का मुंशी था, मैं रसूल पाक का खादिम था। आपने एक मौके पर अपना कमीज मुझे आपने आता फरमाया, वो मैंने संभाल रखा, ये रसूल पाक के नाखून है, जब मैं मर जाऊं तो ये नाखून, और इसी तरह मेरे एक आपके पास रुमाल भी था, कपड़े का टुकड़ा था रसूल पाक का, वो ये नाखून, ये बाल मेरे आंखों, नाक और कान में और मुंह में भर देना, मुझे रसूल पाक के कुर्ते में कफन देना। एक चादर थी हुजूर पाक ने जो हजरत काब बिन ज़ुहैर को अता फरमाई थी जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो उनसे उनकी जिंदगी में खरीदना चाहिए 10,000 दिरहम की, उन्होंने ना दी। उनके वफात के बाद उनके वारसों से 20,000 दिरहम की खरीदी और फरमाया ये मेरे कफन में शामिल कर देना, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ अल्लाह मेरी मग़फ़रत करेगा। अमीर मुआविया से बुग़्ज़ में 22 रजब के कूड़े किए जाते हैं। इनका खाना बनाना, इनको कबूल करना हराम है, चाहे निस्बत ये की जाए कि इमाम जाफ़र सादिक के हैं, ये बात गलत है। ना इमाम जाफ़र सादिक की विलादत रजब में है, ना वफ़ात रजब में है। अल्लाह हज़रत अमीर मुआविया के बुग़्ज़ से मुस्लिम उम्मा के क़ुलूब को साफ़ फरमा दे।